آج کل شادی سے پہلے ایک عجیب سا ماحول بن چکا ہے۔ لڑکی کو سمجھایا جاتا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا تم پر فرض نہیں ہے، اور لڑکے کو سمجھایا جاتا ہے بیوی کے مرید مت بننا، یعنی جوروں کے غلام۔ اگر بیوی کچھ کہے تو فوراً سختی سے جواب دینا، بلکہ بات بڑھے تو طلاق کی دھمکی دے دینا۔ لیکن افسوس، انہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ نہ کسی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نکاح کیا ہے، کے حقوق کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا فرائض ہے۔ ہم نے ایسے بھی کئی گھر دیکھے ہیں جہاں طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں دین کے احکام ہی نہیں معلوم، نہ انہیں طلاق کے اصول سکھائے گئے، نہ نکاح کی اہمیت سمجھائی گئی۔ یوں شروع ہوتی ہے جھگڑوں کی ایک لمبی کہانی۔ لڑکی کو لڑائی سکھائی جاتی ہے اور لڑکے کو بھی لڑنے کا طریقہ، مگر دونوں کو دین نہیں سکھایا جاتا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بیوی کے فرائض، شوہر کے احترام، نرم مزاجی سے پیش آنا، گھر کی حفاظت کرنا، شوہر کے حق کو حق سمجھ کر ادا کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اور شوہر کے فرائض بیوی کا خرچ اٹھانا ہے، عزت دینا ہے، نرم دل اور رحم دل ہونا ہے، اس کے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب اللہ کے نزدیک فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ لیکن آج ہماری تربیت اس کے برعکس ہے۔ شادی کو محبت، سکون اور رحمت کا رشتہ بنانے کے بجائے انا اور مقابلے کا میدان بنا دیا گیا ہے۔ اگر شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی دونوں کو صرف اتنا سمجھا دیا جائے یہ رشتہ عبادت بھی ہے اور ذمہ داری بھی، تو یقین مانیے ہمارے گھروں میں بھی محبت بڑھے گی اور سکون بھی۔ شادی میاں بیوی کے حقوق اور دین کی وہ تعلیمات ہیں جنہیں ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ حالانکہ شادی کوئی دنیاوی معاہدہ نہیں، بلکہ نکاح ایک مقدس عبادت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ شادی کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی نکاح کا مقصد سکون، محبت اور رحمت ہے، نہ کہ مقابلہ کرنا، نہ ضد، نہ انا، نہ جھگڑا۔ لیکن جب بنیاد ہی غلط دی جائے تو گھر کیسے بسے؟ ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں لوگ طلاق کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں دین کے احکام کا پتہ ہی نہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، حقوق کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے۔ یوں شروع ہوتی ہے زندگی بھر کی لڑائی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، اور گھر جنت بننے کے بجائے جہنم بن جاتے ہیں۔ اسلام نے مرد کو گھر کا سردار تو بنایا، لیکن اس کے ساتھ اسے ذمہ دار بھی بنایا ہے۔ یعنی اصل مردانگی نرمی، حسن اخلاق اور محبت ہے، نہ کہ غصہ، نہ دھمکی، نہ ظلم۔ دنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی نیک بیوی گھر کی جنت ہوتی ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ مثالی شوہر کیسا ہونا چاہیے تو اس کی سب سے روشن مثال ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے تھے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ نہایت رحم دل تھے۔ گھر میں کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، جوتا خود سی لیتے، کپڑا خود ٹھیک کر لیتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات سے تلخ لہجہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے محبت کتنی پاکیزہ، کتنی نفیس، کتنی باحیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عائش کہہ کر پکارتے، یعنی پیار کے ساتھ نام مختصر کر دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہاری محبت میری رگ میں دوڑتی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی مسابقتی کھیل، کبھی مسکرانا، کبھی ہنسانا، یہ سب محبت کی علامتیں تھیں۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ پہلی بار عائشہ جیت گئی، بعد میں جب کچھ وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور مسکرا کر فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہوا۔ یہ ہے محبت کا انداز، نہ سختی، نہ جبر، نہ نفرت۔ سیدنا ابو بکر حضرت عائشہ کے والد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دوست بھی تھے۔ ایک بار گھر کے اندر بات سے بات بڑھی، عائشہ رضی کی آواز اونچی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی کو پتہ چلا، وہ آئے اور ڈانٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا دفاع کیا اور فرمایا، بکر انہیں جانے دو، یہ میری بیوی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی عزت رکھی، اس کی عزت بچائی، نہ رسوا کیا، نہ شرمندہ۔
میں حضرت ابو بکر صدیق خود ہنس کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اس خوشی میں شامل کر لیجئے اس میں آپ دونوں خوش ہیں۔ یہ تھا اسلامی گھرانہ جو محبت، عزت اور دین پر قائم تھا۔ ہمیں طلاق کی دھمکیاں، غصہ آنا اور ضد نہیں سکھائی گئی، ہمیں سکھایا گیا برداشت کرنا، ہمدردی کرنا، معافی، احترام اور محبت۔ تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اگر ہم دین سیکھ لیں تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، اولاد خوش ہوگی، دلوں میں سکون آئے گا اور معاشرہ سنور جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح کو عبادت سمجھنے کی توفیق دے، میاں بیوی کو محبت، رحمت، برداشت اور دین کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیروکار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔